امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ کے نبی خود چل کے لگ گئے اور بڑے وزنی پتھروں کو اٹھا کر اللہ کے نبی لے کر آئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اس پتھر کو رکھ دیا۔ آپ کے پیچھے ابو بکر چلا گیا، پھر آپ کے پیچھے عمر روانہ ہو گیا۔ وہ بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ نے اتنا وزنی پتھر اٹھایا ہوا تھا کہ اس پتھر کو اٹھانے کے بعد اتنا وزنی پتھر پیٹ مبارک کے ساتھ لگایا، اسے لے کر آئے، اس کی جگہ پر رکھا گیا۔ صحابہ کرام تشریف لے آئے، یا رسول اللہ مسجد بنانی ہے، مسجد کی تعمیر ہوگی، مسجد کی بنیادوں کو کھڑا کرنا ہے، ہم غلام آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم کس کام کے لیے آئے؟ آپ اپنے آپ کو یہاں پر تھکائے نہ، آپ اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں ثواب کی ضرورت ہے، مجھ اللہ کے رسول کو بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی پتھروں کو اٹھا کر لاتے رہے حتیٰ کہ وہ گارہ بنانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اس گارے کو اٹھایا، اپنے سر مبارک کے اوپر لے کر آ گئے۔ صحابہ فرماتے وہ گارہ نکلنے لگا، داڑھی مبارک کے اندر گر گیا، جسم مبارک کے اندر گر گیا۔ صحابہ فرماتے اللہ کے نبی یہ داڑھی مبارک گارے کے ساتھ ساری کے ساری گارے کے اندر ہو گئی، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم غلام سارے کام کرنے کو تیار ہے، لیکن آپ مسلسل یہی فرماتے رہ گئے جتنا کام تم کرو گے میں تمہارے ساتھ مسجد کے اندر برابر کا حصہ لیتا رہوں گا، تم بنیادوں کو اٹھاؤ گے میں تمہارے ساتھ لگا رہوں گا۔ اللہ کے نبی نے مسجد کو بنایا، وہاں پر نماز ادا کی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کا دن آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب ہمیں یہاں سے آگے جانا پڑے گا، آپ وہاں سے آگے چلے۔ بنی سالم کے قبیلے کے اندر آ گئے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، جمعے کا وقت آ گیا۔ اللہ کے رسول نے اسی جگہ پر قیام فرمایا، یہ زندگی کا پہلا نماز جمعہ ادا کیا گیا، بنی سالم کے اندر نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر خطبہ دیا، صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ وہ 13 سال تک جو مکے کے اندر دکھوں کو برداشت کرتے رہ گئے، جو دکھوں کو اٹھاتے رہ گئے، جو تکلیفوں کو برداشت کرتے رہ گئے، جنہوں نے 13 سال کے اندر پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا، جنہوں نے سکھ کا سانس نہ لیا، جن کو مکے والوں نے مارا، جن کو تکلیفیں پہنچائی، رات کو تکلیفیں پہنچائی، جن کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنے دکھوں کا اظہار نہ فرمایا، اپنی تکلیفوں کا اظہار نہ فرمایا۔ اے میرے صحابہ سن لو، میں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا، ان کافروں نے مجھے ستایا، مجھے مارا گیا، طائف کی گلیوں کے اندر میرا لہو بہایا گیا، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے مجھے قید کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے کوئی ایسا جملہ نہ بولا، اتنا لمبا طویل خطبہ دیا گیا۔ اس خطبے کے اندر صرف ایک بات فرمائی ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ خطبہ ایسا تھا، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے دل کے اندر اترتا ہوا چلا گیا۔ نماز خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے روانگی کا اظہار فرمایا، میرے صحابہ مجھے یہاں سے جانا پڑے گا، مدینے کی آبادی کے اندر داخل ہونا پڑے گا، ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جنہوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا، جنہوں نے سفارش کر کے مجھے بلایا، جو میری راہ دیکھتے رہ گئے، جو میرا انتظار کرتے رہ گئے، جنہوں نے مجھے دیکھا، جو تڑپتے رہ گئے، مجھے ان کے پاس جانا پڑے گا۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو گئے، آپ اونٹنی مبارک کے اوپر سوار ہوئے، صدیق اکبر آپ کے ساتھ چل رہے گئے، ابو بکر آپ کے ساتھ چل رہے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ چل رہے گئے۔ صحابہ فرماتے چلتے چلتے اللہ کے نبی مدینے کی آبادی میں داخل ہوئے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ شرف ہمیں مل جائے، یہ انعام ہمیں مل جائے، آپ
ہمارے گھر کے اندر تشریف لائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، اس کی مہار کو چھوڑ دو، یہ میرے بس میں کوئی نہیں، جہاں پر اللہ چاہے گا میری اونٹنی وہیں پر قیام فرمائے گی۔ صحابہ فرماتے دلوں کے اندر یہ ارمان پیدا ہو گئے، اے کاش کہ یہ اونٹنی میرے دروازے پہ رک جائے، اے کاش کہ یہ میرے گھر کے سامنے ٹھہر جائے، اے کاش کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے پاس تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام چلتے رہ گئے، وہ اونٹنی مبارک چلتی رہ گئی۔ آپ کی دلی تمنا کیا تھی کہ بنی نجار کے قبیلے کے اندر اتروں گا۔ بنی نجار کا قبیلہ وہ جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہاں پر قیام کروں گا ان لوگوں کو عزت مل جائے گی، ان کو شرف مل جائے گا، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہ کیا۔ آپ نے فرمایا اس کی مہار کو چھوڑ دو، اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو۔ صحابہ فرماتے ہم پیچھے پیچھے چلتے رہ گئے، لیکن ہر کسی کے دل کے اندر تمنا یہ تھی کاش کہ مہمان نوازی کا موقع مجھے مل جائے، کاش اللہ کے رسول میرے گھر پہ تشریف لے آئے، کاش اللہ کے نبی یہاں پر قیام پذیر ہو جائے۔ چلتے چلاتے وہ اونٹنی ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ صحابہ فرماتے ہمیں یہ لگا اب اللہ کے رسول نیچے اتر جائیں گے۔ فرمایا تھوڑی سی دیر کے بعد وہ اونٹنی پھر اٹھ گئی، روانہ ہو گئی، پھر آگے چلی گئی، پھر واپس آئی، اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر قیام فرما لیا۔ یہ کس کا گھر تھا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ان کو پتہ چلا، لوگوں نے ان کو بتایا ابو ایوب انصاری تیرا نصیب جاگ گیا، تیرے مقدر جاگ گئے، تیری عظمتوں کے کیا کہنے، آج اللہ کے رسول تیرے گھر میں تشریف لائیں گے، آج اونٹنی تیرے گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری جلدی میں چل گیا ہے، اللہ کے نبی کا سامان مبارک اٹھایا، اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، مدینے کی گلیوں کے اندر نعرہ تکبیر بلند کیا گیا۔ صحابہ اکرام نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا آقا یہ تو میری خوشی بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو میری عظمت کی بات ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے گھر کو 4 چاند لگ گئے، ورنہ مجھ غریب کو پوچھتا کون تھا، ورنہ میرے گھر آتا کون تھا، آپ نے آ کر مجھے یہ شان بخشی ہے۔ اللہ کے نبی ان کے ساتھ چل دیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے پاس لے کر آ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 منزلہ مکان ہے، ایک مکان میں نے نیچے بنایا، پھر ایک مکان میں نے اوپر بنایا، اے اللہ کے رسول جس کو پسند فرماوے اس کو لے لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اوپر والے مکان پہ چلا گیا لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، لوگ سفر کر کے آئیں گے، کوئی رات کے وقت میں آیا، کوئی دن کے وقت میں آیا، مجھے اوپر سے نیچے آنا پڑے گا، تمہارے اہل خانہ کو تکلیف ہوگی، تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، اے ابو ایوب انصاری مجھے نیچے کے مکان میں رہنے دو۔ اللہ کے نبی وہاں پہ ٹھہر گئے۔ صحابہ فرماتے سارے لوگ آتے رہ گئے، ابو ایوب انصاری کے مقام پر آ کر ان کو مبارکباد دی گئی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی گئی، پھر صحابہ وہاں سے جاتے رہ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہمارے گھر کے اندر جو بھی کھانا بنا کرتا تھا ہم نے پہلے کبھی کوئی کھانا نہ کھایا، پہلے اللہ کے رسول کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے گھر کے اندر سے جو پلیٹ کے اندر برتن کے اندر جو کھانا چلا گیا وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا، اللہ کے نبی جہاں پر انگلیاں مبارک لگایا کر دے وہاں پر ایک نشان پڑ جاتا، پورے کھانے کے اندر برکتیں دوڑ جاتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں جب وہ کھانا واپس آتا جہاں پر اللہ کے نبی نے ہاتھ مبارک لگایا وہاں سے ہم کھانا اٹھا کر کھایا کرتے تھے، ہمیں بڑا لطف آیا کرتا تھا، ہمیں بڑا سکون ملا کرتا تھا۔ اس جگہ پر پیغمبر کا ہاتھ لگا، اس جگہ پر پیغمبر کی انگلیاں لگی ہیں، اس جگہ سے اللہ کے نبی نے کھایا۔ فرمایا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کھانا بنایا گیا، کھانا بنانے کے بعد اسے ہم نے لطف اندوز بنانے کے لیے اس کا ذائقہ
بڑھانے کے لیے، اسے اعلیٰ لذیذ بنانے کے لیے ہم نے اس کے اندر لہسن کا استعمال کیا، ہم نے پیاز کا استعمال کیا، اللہ کے نبی کے پاس بھیجا گیا، آپ نے اس کھانے کو واپس فرما دیا، اس کے اندر ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ جب وہ کھانا واپس چلا گیا، ابو ایوب انصاری کہتا میری آنکھوں میں آنسو آ گیا، میری بیوی رونے لگ گئی، خدا جانے ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، کون سا ایسا جرم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے آج کھانا برداشت نہ کیا، آپ نے ایک لقمہ تک نہیں اٹھایا، ہم سے یہ برداشت نہ ہوا۔ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ اجازت دے میں سوال کروں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھنے کے لیے آئی ہو؟ آقا ہم نے کھانا بھیجا لیکن آپ نے ہاتھ تک نہیں لگایا، ویسے ہی واپس فرما دیا، ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، کیا وجہ بنی ہے؟ آپ نے فرمایا ابو ایوب انصاری اس کے اندر لہسن کی بدبو آ رہی تھی، اس کے اندر پیاز کی بدبو آ رہی تھی، میں فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، فرشتہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، ان چیزوں کے ساتھ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا ابو ایوب انصاری تم کھاؤ، تم استعمال کرو، لیکن میں اللہ کا نبی نہیں کھاؤں گا۔ ابو ایوب انصاری فرماتا ہے اے لوگوں، اس دن کے بعد ہم نے ساری زندگی کے لیے لہسن کھانا چھوڑ دیا، ہم نے پیاز کھانا چھوڑ دیا، جو ہمارا محبوب نہیں کھائے گا وہ چیز کبھی بھی ہمارے گھر کے اندر نہیں۔ پیاز کا استعمال کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں، لیکن کھانے کے بعد منہ کے اندر ایک گھبراہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، میں ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہوں، وہی میرے پہ آتی ہے، تو فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تم کھاؤ، تم کھا سکتے ہو، لیکن میں اللہ کے رسول نہیں کھاؤں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم نے وہ کھانے بنانا چھوڑ دیا جو اللہ کے رسول کو پسند نہ ہو، یہ تھی مہمان نوازی۔ پھر ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو نیچے والے مکان میں جگہ دی، خود اوپر والے مکان میں، خود اوپر والے مکان میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیچے والے مکان کے اندر پڑاؤ ڈالا، لوگوں کا آنا جانا لگ گیا، ملاقات کے لیے لوگ آتے جاتے رہ گئے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہم نے بڑا خیال کیا اوپر والے مکان پر کوئی دوڑے گا نہیں، کوئی جلدی میں نہیں چلے گا، کہیں اس کی آہٹ کے ساتھ میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری کہتا بڑا پرہیز کیا گیا، چھوٹے بچے تھے ان بچوں کو سمجھایا گیا کوئی اونچی آواز کے ساتھ نہیں بولے گا، کوئی اونچی آواز میں کلام نہیں کرے گا، ہنسنے کی آواز ہمارے گھر کے اندر سے نہیں آئے گی۔ فرمایا ہم نے بڑا خیال کیا، ہمارے پاس ایک چادر ہے جس کے اندر لپٹ کر سو جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ چادر ہمارے پاس کوئی نہیں۔ فرمایا رات کا وقت ہے، ہم نے ایک پانی کا گھڑا اپنے پاس رکھا ہوا تھا، فرمایا کسی چیز کی ٹھوکر لگی ہے، وہ پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا، پانی نکلنے لگ گیا، قریب تھا وہ پانی نیچے چلا جائے گا، محبوب کو تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول کی آنکھ مبارک کھل جائے گی۔ ابو ایوب انصاری فرماتا میں پریشان ہو گیا، میری بیوی بھی پریشان ہو گئی، ہم نے ادھر ادھر جانے کی بجائے ہمارے پاس ایک کمبل ایک لحاف موجود ہے، ہم نے اس چادر کو اٹھایا، اس چادر کو لے کر آگے آ گیا، میں نے اس چادر کے ساتھ اس پانی کو صاف کر دیا، سردیوں کا موسم ہے، ٹھٹرتی رات ہے، فرمایا رات گزارنی بڑی مشکل ہو گئی، سردیوں کے اندر خود ایک کونے کے اندر لگ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول نے ابو ایوب انصاری کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا یہ کیا کیا، ساری رات سردی کے اندر ٹھٹرتے رہ گئے، تم نے اپنی چادر کو گیلا کر لیا، اپنے لحاف کو گیلا کر لیا۔ ابو ایوب انصاری فرمانے لگا میرے آقا یہ آپ کو آرام دینے سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آئی، یہ تو آپ کا آرام تھا نا، آپ کا آرام آپ کو مل جائے تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا پہنچ سکتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، آپ کو آرام ہے تو ہم